الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ باب ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کی دوسری آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب قرآن پر رشک کرنا کہ جس کو رب کائنات نے قرآن کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں اور مختلف کتب میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ صحیح ابن حبان رقم الحدیث 90، شعب الایمان رقم الحدیث 7528، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 4208 اور سنن دارمی رقم الحدیث 353، صحیح مسلم شریف رقم الحدیث 816 اور صحیح بخاری شریف جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 48 رقم نمبر 17۔ باب ذکر راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حسد نہیں کرو، حسد نہ کرو، مگر دو آدمیوں پر رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو کتاب کا علم عطا فرمایا، کتاب عطا فرمائی، وہ اس پر رات بھر قائم رہے، اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے۔ اور وہ آدمی جس کو رب کائنات نے مال دیا، دولت دی، اور وہ شب و روز صدقہ کرتا رہے۔ حضرات محترم، دو چیزیں جن پر رشک کرنا چاہیے، ایک تو وہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس پر رشک کرنا چاہیے، اس طرح کہ بارگاہ خداوندی میں التجا کرنی چاہیے، مالک مولا جس طرح یہ بندہ قرآن پڑھتا ہے اسی طرح میں بھی خوبصورت آواز میں پڑھوں، میں بھی خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کروں، اور اسی طرح لائراب کتاب کو پڑھتا رہوں۔ اور دوسرا فرمایا جس کو رب کائنات نے دولت عطا فرمائی وہ دن رات اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، رب کائنات کی راہ میں صرف کرتا ہے، غرباء مساکین یتیم کی پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو حقدار ہیں ان پر خرچ کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی اس پر رشک کرنا چاہیے کہ
اس پر انہیں بھی خواہش دل میں کرنی چاہیے کہ یہ اگر بندہ اس کو رب کائنات نے دولت دی ہے تو کاش ہمیں بھی رب دولت دیتا تو ہم بھی اسی طرح اس کی راہ میں خرچ کرتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسد نہیں مگر دو لوگوں پر، ایک وہ شخص جس کو رب کائنات نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا تو وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، دن رات قرآن کو پڑھتا ہے، لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، سیکھتا ہے، سناتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جس کو اس کے مسائل نے سنا تو وہ کہنے لگا کہ کاش مجھے بھی اس کی مانند عطا فرمایا گیا ہوتا۔ یعنی وہ بندہ جس نے قرآن سنا اور قرآن سنا اس کے مسائل نے، تو اس پر وہ رشک کرے کہ کاش رب کائنات مجھے بھی اس جیسی پڑھنے کی آواز دیتا، توفیق دیتا، میں بھی اس طرح قرآن پڑھتا۔ اور آگے فرمایا کہ اس کی مانند میں بھی قرآن پڑھتا۔ دوسرا فرمایا جس کو رب کائنات نے رزق عطا فرمایا، دولت دی، وہ خالق کائنات کی راہ میں دن رات خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، غربا مساکین کی خدمت کرتا ہے، تو لیکن وہ دوسرے آدمی کو بھی چاہیے کہ دیکھ کر رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کریں، پروردگار عالم کاش ہمیں بھی اتنی دولت دیتا تو ہم بھی اس طرح مالک مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اس حدیث کو مختلف راویوں نے بیان کیا ہے، سنن معجم الکبیر اور بہقی، رقم الحدیث 7661، مسند صحابہ رقم الحدیث 339۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے مولا جو دوست احباب اس حدیث کو سنتے ہیں، آگے دوسرے دوستوں کا تک شیئر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا ہے خالق کائنات ان کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنا اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔